عالمی وفد کی موجودگی میں پاکستان کے امیج کو سبوتاژ کرنے پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے اس بانک کے وزیر اعلیٰ سے کوئی یہ پوچھے کہ صاحب پورے صوبے کے وسائل آپ نے احتجاج میں ہی جھونکنے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز اور اس وقت میں شہر کنٹینر سے یعنی کنٹینرستان کے درمیان سے بات کر رہا ہوں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آج کیا مناظر ہیں یہ آپ ابھی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیلاروس کے صدر جو ہیں وہ 3 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ہم انہیں پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان امن، آتشی، محبت کی سرزمین ہے اور ایک پروگریسو وفد بھی ان کے ساتھ ہے جس میں بڑے پیمانے پہ انویسٹر ہیں جو پاکستان میں یقیناً ایک نئی تجارت کی راہ کھولیں گے۔ جہاں یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے وہیں پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ در قافلہ احتجاجی صورت میں حقلہ انٹرچینج سے اس وقت اسلام آباد میں داخل ہو چکا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے نہایت افسوسناک صورتحال نظر آ رہی ہے، اور کانسٹیبل مبشر کی شہادت ہوئی ہے اٹک سے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مجھے حیرانگی ہے کہ فائر لگنے سے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کے پاس جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلح ہیں، کہاں سے ویپن آیا اور انہوں نے ایک سرکاری پولیس اہلکار کو ٹارگٹ کیا۔ اسی طرح 50 کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کے پاس غلیلے ہیں اور غلیلوں سے وہ پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں۔ غیر متشدد جو رویہ ہے اس کی حمایت کی ہے بیرسٹر گوہر نے اور بشرا بی بی نے، اور انہوں نے کہا، علی امین گنڈا پور نے بھی مختلف مواقع پہ کہا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ تو یہ کیسا پرامن احتجاج ہے جو جانوں کے ضیاع اور لہو کے گرنے کا سبب بن رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے ان پر بدترین شیلنج کی جا رہی ہے اور انہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرے جو پیارے دوست ہیں، جو سیاسی ورکر ہیں، وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آئی جی اسلام آباد اور اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس اس وقت حکومت پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ میں اگر آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی صاحب کی یہاں پہ تعریف نہ کروں تو بیجا ہوگا، غلط ہوگا، زیادتی ہوگی، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد کی مین شاہراہیں کھلی ہوئی ہیں، بہت اچھی مینجمنٹ جو ہے اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی نظر آئی، اور اسلام آباد ٹریفک پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے جس طرح اس سب کو مینیج کیا ہے وہ داد اور تحسین کے لائق ہیں، کیونکہ یہ جو تماشا ہے احتجاج کا یہ کب ختم ہو یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جب بھی یہ کال دی جاتی ہے تو ہم جو جڑواں شہروں کے باسی ہیں ہم سب سے زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ آج کئی ایمبولینسز کو میں نے دیکھا جنہیں پولیس والے رکاوٹیں ہٹا کے راستہ دے رہے تھے، اس طرح بچوں کے اسکول بند ہیں، دفاتر بند ہیں، کاروباری مراکز بند ہیں، زندگی جو ہے وہ جمع تفریق کے درمیان الجھ کر رہ گئی ہے، اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو عمران خان، پی ٹی آئی اینڈ دیئر پالیسیز۔ اور جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب آپ نے اتنا واویلا کرنا ہے، اپنے وسائل کا غلط استعمال کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے مذاکرات ہی کرنے ہیں؟ وہ بات آپ پہلے کیوں نہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے کر لیتے؟ اب اگر دیکھا جائے تو علی امین گنڈا پور صاحب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، میں نے اکثر اپنے ولاگز میں یہ سوال بھی کیا ہے کہ ہمارے اس بانک کے وزیر اعلیٰ سے کوئی یہ پوچھے کہ صاحب پورے صوبے کے وسائل آپ نے احتجاج میں ہی جھونکنے ہیں؟ کیا آپ کو پی ٹی آئی نے، عمران خان نے اسی لیے وزیر اعلیٰ بنایا تھا کہ آپ صوبے کی عوام کو ریلیف دینے، سرو کرنے کی بجائے سارے وسائل آپ جھونک دے احتجاج میں اور دھرنوں میں، اور دونوں احتجاج میں آپ غائب ہو جائیں؟ اور تیسرا یہ جو احتجاج ہے اس کی ابھی تک لائن اینڈ لینتھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ بشرا بی بی کچھ اور کہہ رہی ہیں، علیمہ خان کچھ اور کہہ رہی ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، بیرسٹر گور کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور آپ نے اپنے تمام تر کارکنان کو کنفیوز کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات آپ نے کی ہوئی ہے کہ جناب ہم نے خود اپنے احتجاج کے، اپنے قافلے کی جو رفتار ہے وہ سست رکھی ہوئی ہے، کیونکہ بیک ڈور ہماری پالیسی چل رہی ہے، اور بشرا بی بی نے کہا کہ جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا تب تک ہم سڑکوں پہ رہیں گے۔ یہ تو ایک سٹینڈ سٹوڈ سی بات ہے۔ اگر آپ نے وہ کہتے ہیں نا جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، تو میری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ایک بڑی مؤدبانہ سی یہ ایک چھوٹی سی ایک پہیلی بوجھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا اینڈ ٹارگٹ ڈی چوک ہے، تو آپ اپنے کارکنان کو
سڑکوں پہ ذلیل کیوں کر رہے ہیں کہ وہ جھاڑیاں جلا کے بیچارے اپنی سردی کم کر رہے ہیں اور ہاتھ تاپ رہے ہیں؟ آپ اپنے کارکنان کو کھجل خراب کیوں کر رہے ہیں پولیس سے لڑوا کے؟ آپ نے جب ایک اینڈ اس پہ پہنچنا ہی ہے تو ایک جگہ پہ پہنچیے اور وہاں پہ آپ دھرنا دے دیں اور وہاں سے آپ اپنے مطالبات کی منظوری کی بات کریں، اور اس سے پہلے آپ اپنے کارکنان کو اعتماد میں لیں کہ ہم احتجاج اور دھرنا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ مطالبات کیے تھے، وہ حکومت نے نہیں مانے۔ جبکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ایک ون لائنر آتا ہے اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سیاسی دور اندیشی، وہ بالکل بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اب آج کا دن ضائع چلا گیا، ہفتے کا پہلا دن ہے، بیلاروس کے صدر جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر پہنچ چکے ہیں، لوگ جو ہے اپنے معاشی مسائل سے نبرد آزما ہیں۔ ایسے میں معذرت کے ساتھ آج بہت سے گھروں سے مجھے کالز آئیں کہ وقاص بھائی ایک ٹائم کا کھانا کہیں سے ارینج ہو سکتا ہے، اور میرے آنسو نکل گئے، دھاڑیں نکل گئیں۔ میں اگر کوئی شخص تصدیق کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو ان خاندانوں کے نمبر دے دیتا ہوں، خود جا کے دیکھ لے کہ ان مزدوروں کے گھروں میں کیا چولہا جل رہا ہے یا نہیں۔ پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی سیاسی جماعت کھڑی ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، عوام کے زور پر سامنے آتی ہے، وہ کٹھ پتلی بن جاتی ہے اور ون مین شو جو ہے وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو سیاسی بصیرت ہوتی ہے، جو مدبرانہ اپروچ ہوتی ہے، وہ وہاں سے خالی ہو جاتی ہے۔ آج کے اس شو کو میں اگر پولیس کی جانب سے اور اسلام آباد انتظامیہ کی ایڈمنسٹریشن، آئی سی ٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی جانب سے اگر میں دیکھوں، راول پنڈی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف سے دیکھوں، تو کمشنر راول پنڈی بھی جو ہے وہ شاباش کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ تمام سرکاری افسران جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، سرو کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اور حادثے سے مراد میری دہشت گردی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی پلس چیک کریں کہ جب پارا چنار جل رہا ہے، پارا چنار میں طوفان اور وہاں پہ دہشت اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس کو ٹیکل ڈاؤن کرنے کی بجائے یہ ایک عالمی وفد کی موجودگی میں پاکستان کے امیج کو سبوتاج کرنے پہنچ گئے ہیں۔ یہ کہاں کی سیاسی بصیرت ہے؟ یہ کہاں کے سیاسی فیصلے ہیں؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ عمران خان رہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، پی ٹی آئی کے مطالبات مانے جاتے ہیں یا نہیں مانے جاتے، میری دعا یہی ہے کہ کسی غریب کے گھر کا چولہا نہ بجھے، کوئی بیمار ایمبولنس میں جاتے ہوئے دم نہ توڑے، کوئی بچہ اسکول سے محروم نہ رہے۔ وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم اور اقبال نے دیکھا تھا، کاش ہم اس کی تعبیر کی جانب بغیر اس طرح کے کسی متشددانہ رویے کے بڑھ سکیں۔ اللہ کرے کہ میرا یہ خواب پورا ہو۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔